علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم آپ کو مخارج کا بیان بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ مخارج کسے کہتے ہیں؟ مخارج مخرج کی جمع ہے۔ مخارج کیا ہے؟ مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کے معنی ہے نکلنے کی جگہ، یعنی جس جگہ سے کوئی حرف نکلتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ یہ کل 29 ہیں۔ 29 کیا ہیں؟ حروف۔ 29 حروف ہیں الف سے لے کر کے یا تک۔ 29 حروف کے لیے صحیح قول کے موافق 17 مخرج ہیں۔ 17 کتنے ہیں؟ 17 مخرج ہیں۔ سب سے بڑی اور بنیادی بات یہ ہے کہ کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حرف کو ساکن کر کے اس کے شروع میں حمزہ لگا دو۔ جہاں آواز رک جائے وہ اس حرف کا مخرج ہے، جیسے اب، 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 ات، ات، ات وغیرہ۔ الف، واو اور یا، ان کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ یعنی کیسے نکلتا ہے؟ منہ کے اندر کے خالی حصے سے۔ کیسے؟ منہ کے اندر کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ یعنی الف اور ہمارا واو اور یا، یہ کس طریقے سے نکلتے ہیں؟ تو منہ کے اندر کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں، جیسے با، الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، اس طریقے سے۔ حمزہ اور ہا، حمزہ اور ہا، حمزہ اور ہا، یہ کس طریقے سے نکلتے ہیں؟ حلق کے سینے کی طرف والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، جیسے ای، او اور عین اور ہا، عین اور ہا، عین اور ہا، یہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں، جیسے ای، ای، او، اس طریقے سے۔ غین اور خا، غین اور خا، غین اور خا، یہ کس طریقے سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے منہ کی جانب والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اغ، اخ، اغ، اخ وغیرہ۔ قاف، قاف یہ کس طریقے سے ادا ہوتا ہے؟ قاف زبان کی جڑ کی ابتدا اور اس کے مقابل اوپر کے تالو سے ادا ہوتا ہے، جیسے اق، اق، اق۔ اب کاف یہ کس طریقے سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ کی انتہا، زبان کی جڑ کی انتہا یعنی کہ جہاں سے ہماری زبان ختم ہوتی ہے اور اس کے مقابل اوپر کے تالو قاف کے مخرج سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر نرمی سے ادا ہوتا ہے، جیسے اک، اک، اک۔ پہلے والا تھا اق، 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 اور یہ ہے اک، اک، اک۔ اب ہم بتاتے ہیں جیم اور شین کا مخرج۔ جیم اور شین کا مخرج یہ کس طریقے سے ادا ہوتے ہیں؟ تو جیم اور شین زبان کے بیچ اور اس کے مقابل میں اوپر کے تالو سے ادا ہوتے ہیں، جیسے اج، اش، اش وغیرہ۔ اب ضاد، ضاد کس طریقے سے ادا ہوتا ہے؟ اس کا مخرج کیا ہے؟ ضاد زبان کی کربٹ، زبان کی کربٹ اور اوپر کے داڑھوں، اوپر کی جو داڑھیں ہوتی ہیں ہماری داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، جیسے از، از، عز۔ اب لام کا مخرج ہمارا کیا ہوتا ہے؟ لام کا مخرج یعنی لام کا مخرج زبان کا کنارہ، زبان کا سائیڈ والا حصہ، زبان کا کنارہ اور اوپر کے سامنے والے 8 دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے، جیسے ال، ال، ال۔ اب نون کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ نون کس طریقے سے ادا ہوتا ہے؟ نون ہمارا
زبان کا کنارہ یعنی یہ بھی سائڈ والے حصے سے، زبان کا کنارہ اور اوپر کے سامنے کے ایک نکیلے دانت سے لے کر، یعنی کہ جو ہمارے سائڈ والے نکیلے دانت ہوتے ہیں، ایک نکیلے دانت سے لے کر دوسرے نکیلے دانت کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے، جیسے ان، ان وغیرہ۔ رو ہمارا کس طریقے سے ادا ہوتا ہے، اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ اور پشت، یعنی زبان کا کنارہ ہوگا اور جو اس کا بیچ والا یعنی کہ اس کی پیٹھ ٹائپ کی ہوتی ہے وہ، زبان کا کنارہ اور پشت اور اوپر کے سامنے کے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے۔ سمجھ میں آیا؟ زبان کے کنارے اور پشت اور اوپر کے سامنے کے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے، جیسے ار، اور۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ تا، دال، تا، دال، یہ کس طریقے سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں، جیسے ات، ات، اد، 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 اپ، ات، ات وغیرہ۔ اب ہم بتاتے ہیں سا، زال اور زا، یہ کس طریقے سے ادا ہوتے ہیں؟ تو یہ ہمارے زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں، جیسے اس، از اور از، اس، از، از۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ زا اور سین اور صاد یہ کس طریقے سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر اور نیچے والے 4 دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر نیچے، اوپر والے اور نیچے والے 4 دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں، جیسے از، اس۔ سمجھ میں آیا؟ اب فا ہمارا کس طریقے سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ فا ہمارا کس طریقے سے ادا ہوگا، اس کا مخرج ہمارا کیا ہوگا؟ فا نیچے کے ہونٹوں کے گیلے حصے سے، یہ فا جو ہے نیچے کے ہونٹ، نیچے کے جو ہونٹ ہوتا ہے ہمارا، اس کے گیلے حصے اور سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتا ہے، جیسے اف، اف، اوف وغیرہ۔ اب با ہمارا کس طریقے سے ادا ہوتا ہے؟ با کا مخرج کیا ہوگا؟ با کا مخرج ہمارا ہوگا دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوگا۔ با کس طریقے سے ادا ہوگا؟ دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے، جیسے اب، اب، اب۔ جب بولیں گے تو ہمارا ہونٹوں کے بیچ میں گیلا پن محسوس ہوگا۔ اب ہم بتائیں گے میم کا مخرج کیا ہوگا۔ میم کا مخرج، اب میم کس طریقے سے پڑھا جائے گا بھائی؟ میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، جیسے ام، ام، وغیرہ۔